میں نہیں جانتا، شاید نکاح کی طاقت ہے یہ کہ میرے دل و دماغ میں اب آپ کے علاوہ کوئی سوچ آتی ہی نہیں ہے۔ بس آپ کے خیال سے ہی اس دل کو راحت سی ملتی ہے۔ بہت محبت ہو گئی ہے آپ سے، یوں لگتا ہے کہ آپ کے بغیر اس زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے اس معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد پھر وہ بولا، میں جانتا ہوں آپ ذہین ہیں، حسین ہیں، آپ مجھ سے بھی بیٹر ڈیزرو کرتی ہیں، میں راضی ہوں۔ کمرے میں اچانک سے اس کی آواز گونجی اور وہ فقصہ رہ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں، بس اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو ایمان کی سلامتی، عافیت اور خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ میں آج آپ سب سے اپنی لکھی ہوئی ایک داستان شیئر کرنا چاہوں گی۔ ٹائٹل، میں مظلوم سی۔ لیٹس اسٹارٹ۔ اوئے حذیفہ، جا کے دیکھ اس منحوس ماری کو، اوئے جان نکال دے گی میری بھوک سے، اف اسے جا کے کہہ تیری تو جان چھٹ جائے گی نا، ماں مر جائے گی، اوئے بھوکی مارے گی مجھے، اسے جا کے پوچھ جلدی کتنی دیر ہے ابھی اسے، منحوس ماری نہ ہو تو۔ حسب معمول آج بھی عارفہ چیخ رہی تھی اور حذیفہ اس کے کان میں جوں تک نہ رگی۔ اور کچن میں کھڑی خولا، جو کچن میں کھڑی پسینے سے شرابور، تیز تیز ہاتھ چلاتے ہوئے روٹیاں بنا رہی تھی۔ آواز پڑتے ہی، عارفہ کی آواز پڑتے ہی اس نے کانپنا شروع کر دیا اور ہاتھ اور تیزی سے چلانا شروع کر دیے۔ اماں لائی، اس نے اونچی آواز میں جواب دیا اور فٹافٹ روٹی توے سے اتاری اور سالن ڈالا اور جا کر دے آئی ماں کو، اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس نے فٹافٹ لے کر کھانا شروع کیا اور پھر اسے گھورا ایک نظر، ارے منحوس ماری، ادھر نحوست ڈالتی ہے کیا، دفع ہو ادھر سے، اور فوراً خولا بھاگ گئی کچن میں۔ خولا جب 5 سال کی تھی تو اس کی امی گزر گئی اس دنیا سے، بس پھر اس کے ابو نے 1 مہینے بعد ہی دوسرا نکاح کر لیا اور لے آئے ان عارفہ کو۔ ان جناب کو شادی شروع سے ہی سخت نفرت تھی اس سے، کوئی اسپیشل نفرت، چڑ تھی اس سے، ہر طرح سے بہانہ ڈھونڈتی تھی کہ کیسے ان کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے اسے بے عزت کیا جائے اور اس کی محبت ختم کی جائے ان کے دل سے۔ خولا کے والد صاحب شریف خان، جو کہ اپنے نام کی طرح ہی نہایت شریف تھے، کہ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے کہ کون غلط ہے کون صحیح۔ آج 14 برس ہو چکے تھے اور خولا یوں ہی نوکرانی کی طرح اس گھر میں مظلوم سی زندگی گزار رہی تھی۔ اب چلتے ہیں ہمارے مین لیڈ کی طرف۔ ان کا نام ہے اقبال صاحب اور ان کے کارنامے بھی بالکل اپنے نام کی طرح ہیں۔ ان کی زندگی میں صرف 3 چیزیں ہی میٹر کرتی ہیں، جو کہ کام، کام اور صرف کام۔ ان کے والد صاحب بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور ان کی والدہ ایک NGO چلاتی ہیں اور یہ اپنے والدہ کے اکلوتے، یہ ختیجہ جی کی اکلوتی اولاد ہے۔ براؤن گولڈن سے بال، سانولا سا رنگ مگر پرکشش نقش نین، بھوری سی آنکھیں اور چوڑے سے شانے کے ساتھ مناسب سا قد، یہ 22 سالہ خوبرو نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا ہی کہ سر نے بلا لیا۔ اقبال، ان کے ایکس رے اور باقی ٹیسٹ مکمل کر کے مجھے کال پر صورتحال سے آگاہ کرنا۔ اوکے، خدا حافظ، میں چلتا ہوں۔ سر یہ کہتے ہی دروازے سے باہر چلے گئے۔ ہاں جی، تو آپ سب یہی سوچ رہے ہیں نا کہ یہ جناب تو لیب ٹیکنیشین ہے، مگر رکے یہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ گائز، یہ میرا فرسٹ ناول ہے جو میں پبلک کر رہی ہوں
اور میں نے سوچا کہ ایک نئے انداز میں شروع کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگے۔ میں نے ایموشنز دکھانے کی کوشش کیا۔ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا۔ اوکے، آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہاں جی، تو آپ سب یہی سوچ رہے ہیں نا کہ یہ جناب تو لیب ٹیکنیشین ہے، مگر رکے یہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ پھر ٹیسٹ مکمل کر کے سر کو کال کی۔ سر، الحمدللہ زیادہ بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، بس عمر کا تقاضا ہے۔ میں نے انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کو کہہ دیا ہے، آپ ریلیکس رہیں۔ جو کام آپ کو سونپا ہو وہاں میں ٹینشن لے بھی کیسے سکتا ہوں، سر نے دادیہ انداز میں کہا۔ تھینکس سر، کہہ کر کال ختم کر دی۔ پھر گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی سیدھا کمرے میں گئے، فریش ہو کر لیپ ٹاپ اٹھایا اور بیٹھ گئے کوڈز لکھنے۔ ہاں جی، تو یہ جناب پروگرامر بھی ہیں۔ السلام علیکم افرا۔ وعلیکم السلام خولا، کیسی ہو؟ خولا اپنے بچپن کی سہیلی افرا کے گھر آئی تھی۔ ہاں، میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ماشاء اللہ، تمہارے منہ سے الحمدللہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے یار۔ اتنی اذیت بھری زندگی میں جب تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو نا، اللہ پاک یقیناً بہت محبت سے دیکھتے ہوں گے تمہیں۔ بس میرا رب ہے ہی رحمان، میں کیسے شکر ادا نہ کروں۔ جب جب اپنوں سے میں اذیت سہتی ہوں، خود کو اور قریب محسوس کرتی ہوں اللہ کے۔ ماشاء اللہ، افرا نے داد دی۔ اچھا یار، بس اللہ پاک کمانے کا وسیلہ بنا دیں تو اور سکون مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جو تم آن لائن قرآن ٹیچنگ کی ٹریننگ لے رہی تھی اس کا کیا بنا؟ پتہ نہیں یار، انہوں نے اچانک کورس ہی ختم کر دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹوڈنٹس کہاں سے لینے ہیں۔ بس اسٹوڈنٹس مل جائیں، باقی مجھے زوم میٹنگ میں اسکرین شیئرنگ سے پڑھانا تو آتا ہی ہے۔ بہت دل ہے یہ کام کرنے کا، اللہ کرے کر سکوں میں۔ ایک تو مجھے پڑھانے کا اتنا شوق ہے، اوپر سے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ میں تو ابھی سے سوچ رہی ہوتی ہوں کہ انہیں قرآن پاک تجوید قرات سے پڑھنا سکھاؤں گی، ساتھ دعائیں، نماز اور اسلام کے شاندار واقعات سناؤں گی۔ کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا یہ بتاؤں گی۔ اور اچھا بس سب سکھا دینا، افرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ اقبال سر جن کی بدولت تم گروپ میں ایڈ ہوئی تھی، وہ اسٹوڈنٹ کرنٹلی ٹیچ بھی کر رہے ہیں، تو تم ان سے ہیلپ کیوں نہیں مانگ لیتی؟ وہ پہلے بھی تو تمہاری اتنی ہیلپ کر چکے ہیں۔ ہاں جی، تو یہی سوچ رہے ہیں نا، یہ تو ہمارے ہیرو کی بات ہو رہی ہے۔ تو جی بالکل، ہمارا ہیرو حافظ قرآن بھی ہے اور فورین اسٹوڈنٹس کو آن لائن قرآن بھی ٹیچ کرتا ہے۔ ہاں، یہ اچھا تو آئیڈیا ہے، بس یار تمہیں پتہ ہے نا وہ نامحرم ہے۔ میں پہلے ہی ڈرتی ہوں کہ محض پر بات کرتے ہوئے کوئی کام کے علاوہ ایکسٹرا بات نہ ہو جائے اور اللہ پاک ناراض نہ ہو جائیں۔ خولا نے فکریہ انداز میں افرا سے کہا۔ خولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے تمہاری، مگر تمہاری نیت تو رب دیکھتا ہے نا، اور حدیث میں فرمایا گیا، الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بس تم ہمت کرو، اسی تسلی اور اللہ کا خوف رکھ کر ہیلپ مانگو ان سے۔ اچھا، تو میں بتا دوں کہ یہ اللہ کا خوف وہ خوف نہیں کہ کچھ غلط کیا تو ماریں گے، سزا دیں گے، نہیں، اس خوف کا تعلق محبت سے ہے۔ جیسے ہم ماں سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں خوف رہتا ہے کہ کچھ ایسا نہ کریں جو ماں کا دل دکھائے، انہیں ناراض کرے، انہیں تکلیف ہو۔ تو یہی خوف جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اسے تقویٰ کہتے ہیں، اور یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ چلو کرتی ہوں انہیں میسج، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، خولا نے افرا سے کہا۔ انشاءاللہ، جواب دیا افرا نے۔ پھر خولا نے گھر آ کر واٹس ایپ پر میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ ٹن ٹن، میسج کی آواز آئی، دیکھا تو ایک لڑکی کا میسج تھا جو آن لائن قرآن ٹیچنگ کی ممبر تھی اور یہ ان کی ہیلپ کر دیا کرتے تھے کبھی کبھار۔
السلام علیکم سر، آپ نے کہا تھا کہ آپ اسٹوڈنٹس دے سکتے ہیں، تو مجھے ہیلپ چاہیے اسٹوڈنٹس فائنڈ کرنے میں۔ رپلائی آیا تو خولا نے پڑھا، جی میں تو نہیں دے سکتا اسٹوڈنٹس، مگر لنکڈن پر آپ کی ایڈس چلوا سکتا ہوں جس سے آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائیں گے۔ گائز، یہ میرا فرسٹ ناول ہے جو میں پبلک کر رہی ہوں، اور میں نے سوچا کہ ایک نئے انداز میں شروع کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ لگے۔ میں نے ایموشنز دکھانے کی کوشش کیا، پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا۔ اوکے۔ رپلائی آیا تو خولا نے پڑھا، جی میں تو نہیں دے سکتا اسٹوڈنٹس، مگر لنکڈن پر آپ کی ایڈس چلوا سکتا ہوں جس سے آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائیں گے، مگر فائور پر اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ خولا نے رپلائی دیا، چلے میں اکاؤنٹ بنا لوں، پھر آپ سے ایڈس چلواؤں گی، اور ایڈس کی پیمنٹ کیا ہوگی پلیز وہ بتا دیں۔ رپلائی دیا، ایڈز اگر ایک دن رن کروائیں گی تو 2000 ہے، اور میں آپ سے اپنا کمیشن نہیں لوں گا۔ اوکے، جزاک اللہ، خولا نے رپلائی دیا۔ خولا نے بہت مشکل سے میٹرک پڑھا تھا، اب بس وہ گھر کا کام ہی کرتی تھی۔ سارا دن وہ کوشش کر رہی تھی کہ اگر گھر بیٹھے کمانے لگ جائے تو کم سے کم اپنی ضروریات تو پوری کر سکے گی، اور آن لائن قرآن ٹیچنگ ہی بیسٹ آپشن تھا، کیونکہ خولا بہت خوبصورت تلاوت کرتی تھی تجوید سے قرآن پاک کی، اور گھر کے پاس ہی مدرسے میں فری ترجمہ تفسیر کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت مشکل سے منایا تھا اس نے عارفہ کو، یہ کہہ کر کہ کوئی فیس نہیں ہے اور گھر کے کام میں بھی کوئی حرج نہیں آنے دوں گی۔ پھر خولا نے فائور ڈاؤن لوڈ کی اور ایپ بنانے اکاؤنٹ بنانے لگی، مگر سیٹنگ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یوٹیوب سے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کی ویڈیوز نکالی، مگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ خولا کو موبائل لیے کچھ ٹائم ہی ہوا تھا اور وہ اتنا نہیں جانتی تھی موبائل کی سیٹنگز کے بارے میں۔ پھر اس نے میسج کیا سر اقبال کو، سر اکاؤنٹ کی سیٹنگ سمجھ نہیں آ رہی، کیسے بناؤں؟ اقبال صاحب نے رپلائی دیا کہ ویڈیو کال پر اسکرین شیئرنگ کرو، میں سمجھاتا ہوں۔ خولا پہلے ہی ٹینشن میں تھی کہ کیسے بنائے فائور اکاؤنٹ، اوپر سے میسج پڑھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، اب کیا کرے، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ہمت کی اور دوسرے کمرے میں جا کر ڈور لاک کیا، پھر کیمرہ چھت کی طرف کر کے ویڈیو کال پر کلک کیا، مگر ڈر کر پھر فوراً کاٹ دی۔ اقبال کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ حیا کی وجہ سے نہیں کر پا رہی، تو میسج ٹائپ کیا، آپ کیمرے پر ہاتھ رکھو، پھر ویڈیو کال پر کلک کرو اور اسکرین شیئرنگ کر دو، خود ہی کیمرہ آف ہو جائے گا۔ خولا نے میسج پڑھا تو کچھ تسلی ہوئی، پھر ایسا ہی کیا، مگر سر کی آواز سن کر حیا سے خولا کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اقبال نے کہا، کروم اوپن کرو، پھر fiverr.com کو اوپن کرو، اپنی پروفائل پر کلک کرو۔ یوں وہ بھی سمجھا ہی رہا تھا کہ عارفہ نے اچانک دروازہ کھولا اور اقبال کی آواز سن لی۔ خولا نے لاک تو لگایا تھا مگر ڈور لاک نہیں ہوا تھا، اور عارفہ نے آواز سنتے ہی موبائل کھینچ کر رکھا اور چلانا شروع کر دیا، اوئے منحوس ماری، کیا گل کھلا رہی ہے تو؟ مجھے پتا تھا، میں کہتی تھی تیرے باپ کو اسے موبائل نہ لے کر دو، شرم حیا اس میں ہے نہیں، ہمارا ناک کٹوا کے رکھ دے گی۔ عارفہ نے کھینچ کر تھپڑ مارا، خولا خاموش ہی رہی۔ عارفہ نے پھر چلانا شروع کر دیا، بلا اپنے یار کو اور دفع ہو جا اس گھر سے، آنے دے تیرے باپ کو، منحوس نہ ہو تو میں کہتی ہوں اسے نکالو، اس کو تو یہاں سے میرے بچوں پر نحوست ڈال دے گی۔ پھر دروازہ لاک کر کے چلی گئی۔ خولا وہیں زمین پر بیٹھ گئی، آنسو ٹپ ٹپ کر کے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کوئی صفائی دینے کا فائدہ نہیں تھا، وہ اسی طاق میں رہتی تھی کہ کب وہ اسے گھر سے نکال دیں گی۔ پھر اچانک موبائل سے آواز آئی، میں بھیجوں اپنی ماما کو؟ دراصل کال نہیں کٹی تھی اور دوسری طرف بیٹھے اقبال نے سب سن لیا تھا۔ وہ بہت چونک گیا تھا اور خولا نے کوئی صفائی بھی نہیں دی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ خولا نے جلدی سے کال کاٹی، پھر میسج ٹائپ کیا، معذرت آپ کو یہ سب سنانے کے لیے، آپ کی ہیلپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔
اقبال نے میسیج پڑھتے ہی رپلائی دیا، آپ پلیز میری مما کو آنے دیں، وہ آپ کی والدہ سے سب ایکسپلین کر جائیں گی۔ یوں خاموش رہنے سے تو پرابلمز حل نہیں ہوں گی نا۔ خلا نے لکھا، کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میری سوتیلی ماں ہے، مجھے ناپسند کرتی ہے، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر بھی اقبال نے ایڈریس پوچھا، اپنی والدہ سے سارا مسئلہ بیان کیا۔ ختیجہ بہت نرم دل کی مالک تھیں، فوراً مان گئی۔ ختیجہ جب گھر آئیں، وضاحت کی سارے مسئلے کی، مگر شریف خان تو کچھ سننے کو ہی تیار نہیں تھے۔ عارفہ نے ان کے خوب کان بھر رکھے تھے۔ شریف خان نے نفرت سے ختیجہ سے کہا، میں اب اور اس کو اس گھر میں نہیں برداشت کر سکتا، اس نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، میری ناک کٹوا دی ہے اس سے، اب میں کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، آپ اپنے بیٹے کو بلائیں اور نکاح کر کے اسے لے جائیں۔ ختیجہ فک ہو کر رہ گئی ان کی بے حسی دیکھ کر۔ انہیں بہت ترس آ رہا تھا خولا پر، جیسے ان سب کو بس کوئی موقع ہی تو چاہیے تھا اس سے جان چھڑوانے کا۔ ختیجہ نے کال میں لائی اقبال کو، مختصر سا صورتحال سے آگاہ کیا اور نکاح خواہ کو لے کر جلد آنے کو کہا۔ اقبال بھی حیران پریشان سا ہو کر نکاح خواہ کو لے آیا۔ فوراً سے نکاح کر دیا گیا۔ خلا بت بنی بیٹھی تھی، جیسے حقیقت تسلیم نہ کر پا رہی ہو یا پھر حقیقت سے بہت اچھے سے واقف ہو۔ خولا کو رخصت کرتے ہوئے یا پھر یوں کہہ لیں گھر سے نکالتے ہوئے شریف خان نے لہجے میں نفرت لیے ہوئے کہا، تمہیں نکاح کر کے عزت سے دفع کر رہا ہوں، یہی غنیمت سمجھنا، دوبارہ تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ پیچھے عارفہ تمسخرانہ ہنس رہی تھی کہ جان ہی چھوٹ گئی آخر۔ ختیجہ نے خولا پر چادر اڑائی اور اپنے ساتھ لے جا کر کار میں بٹھایا۔ اقبال نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے خولا سے کہا، آپ میری طرف سے ریلیکس رہیں، آپ پر زبردستی یہ رشتہ نہیں عائد کیا جائے گا، آپ جب چاہیں گی آپ کو اس رشتے سے دستبردار کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی اقبال نے ڈرائیونگ شروع کر دی اور ختیجہ نے اپنے بیٹے کی عقل کو داد دی کہ کیا بات کی ہے جناب نے، وہ بھی اس وقت جب اس کا اب کوئی نہیں ہے۔ مگر وہ اپنی طرف سے صحیح بات کر رہا تھا کہ جیسے وہ اچانک سے یوں اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تو وہ بھی تو نہیں کر پا رہی ہوگی، آخر کو زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ مگر خولا تو بھی اسی صدمے میں بت بنی بیٹھی تھی۔ ختیجہ نے خولا کو گلے لگایا اور کمر پر ہاتھ سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا۔ خولا جو شاید کسی کندھے کے ہی انتظار میں تھی، شدت سے رو پڑی۔ میں بہت بری ہوں کیا؟ وہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اماں کا اتنا دکھ نہیں ہے، ابا کی تو سگی اولاد ہوں نا میں، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں کیا ان کی؟ ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسے یوں تڑپتا دیکھ کر۔ اس نے خولا کو سہلاتے ہوئے کہا، نہیں آپ تو بہت اچھی بیٹی ہو، ان کو آپ کی قدر نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ پاک تو ہے نا۔ ختیجہ نے سامنے دیکھا تو اقبال کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہا تھا۔ ختیجہ نے تعجب سے سوچا کہ ان کا اتنا بہادر بیٹا رو رہا ہے۔ دراصل ختیجہ نے اقبال کو بچپن میں بابا کے گزر جانے کے بعد سے ہی کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑوں والے کام سنبھالنے لگ گیا تھا اور اب وہ خولا کے لیے رو رہا تھا۔ اور ابھی تو یہ جناب رشتے سے دستبردار ہونے کی بات کر رہے تھے، کوئی حال نہیں، ختیجہ نے سر ہلاتے ہوئے سوچا۔ پھر کار ایک بنگلے کے سامنے آ کر رکی اور بڑا سا گیٹ کھل گیا۔ ختیجہ نے کار کا دروازہ کھولا اور خود اتر کر خولا کو ہاتھ دیا۔ ادھر سے اقبال نے جیسے ہی کار کا دروازہ بند کیا، پیچھے سے خولا باہر آئی۔ اقبال کی نظر خولا پر پڑی اور بس ٹھہر ہی گئی۔ دودھیا سی رنگت، رونے کی وجہ سے ناک اور گال گلابی پڑ رہے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی گلابی ہونٹ، وہ بہت حسین تھی، روتی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ اقبال وہیں مسمرائزڈ ہو کر رہ گیا۔ ختیجہ نے خولا کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلایا، اسے اندر لے گئی۔ اندر ایک روم میں جا کر بٹھایا۔ ختیجہ نے صورتحال دیکھ کر جب خولا کے گھر بیٹھے ہی اقبال کو کال کی تھی تو ساتھ
سکینہ جو کہ آیا ہے ان کو بھی کال کر کے روم ریڈی کروا دیا تھا۔ خولا یہ تمہارا کمرہ ہے آج سے، اوکے؟ میں ضرورت کی چیزیں منگوا دیتی ہوں، باقی کچھ بھی چاہیے ہو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، اوکے؟ اب میں ماں ہوں آپ کی۔ خولا نے رشک سے دیکھا کہ اس کا رب کتنا رحمان ہے نا، اچانک سے بالکل ہی غیروں کو اتنا اپنا بنا ڈالا۔ واقعی وہ کسی جان کو اس کی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر ختیجہ نے ماسی سکینہ کو آواز دی، جی باجی۔ سکینہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ختیجہ سے پوچھا، سکینہ میرا اور خولا کے لیے کھانا لے آؤ۔ یہ خولا میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی۔ اقبال کو تم اس کے کمرے میں ہی کھانا دے دینا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ابھی خولا بہت ڈسٹرب ہے، تو ابھی اقبال سے سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ وہ اسے اس رشتے سے متعلق کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی، اور یہاں باہر کھڑے اقبال کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اقبال سر جھٹکتا ہوا اندر آ کر روم میں ریسٹ کی نیت سے لیٹا، مگر جناب کو اب چین آ ہی کیسے سکتا تھا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کی، خولا کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھا۔ اف، کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں اس دل میں اتنی خواہش سی ہو رہی ہے کہ اس چہرے پر مسکان لائی جائے جسے آنسوؤں سے بھیگا دیکھا ہے؟ ہاں، مجھے اسے تکلیف میں دیکھ کر ہمدردی ہو رہی ہوگی، ویسے بھی میں اپنی ماما پہ گیا ہوں، ہمدرد ہوں بہت۔ ہاں بس یہی ہوگا۔ اب ان جناب کو کون بتائے کہ بھئی آپ تو اب گئے کام سے۔ سکینہ کھانا لے آئی۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ کھانا کھا کر ختیجہ نے پوچھا، خولا کھانا صحیح لگا میری بیٹی کو؟ کیا پسند ہے؟ میں صبح وہی بنوا دوں گی۔ نہیں آنٹی، امی بہت شکریہ، میں سب کھا لیتی ہوں، آپ کچھ بھی بنوا لیجیے گا۔ اتنی دیر میں عشاء کی اذانیں آنے لگ گئیں۔ ختیجہ نے خولا سے کہا، نماز پڑھ کر سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی خود کو بیڈ پر دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی کہ گھر پر تو وہ زمین پر سویا کرتی تھی، یہ بیڈ پر کیسے آ گئی میں؟ پھر کمرے پر نظر دوڑائی تو اچانک کل کا سارا واقعہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ اف، یوں لگ رہا ہے کہ خواب ہو سب کچھ، کیا حقیقت ہے یہ؟ ٹائم دیکھا تو فجر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑ گئی۔ نماز پڑھتے ہی باہر آئی، اسی وقت سامنے گیٹ سے اقبال انٹر ہوا جو مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ نظریں ٹکرائیں، خولا فٹاک سے کمرے میں بھاگ گئی۔ اقبال مسکراتا سر ہلاتا کمرے میں چلا گیا۔ پھر سب بریک فاسٹ کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے خولا نے جھجکتے ہوئے کہا، امی مجھے کچھ کہنا ہے۔ جی بولو بیٹا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ آپ آیا کو چھٹی دے دیں، یہ سارے کام میں کر لیا کروں گی، ویسے بھی میں فارغ ہی ہوں اور مجھے کام کرنے کی عادت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، پلیز۔ ختیجہ نے پہلے تو ساری بات غور سے سنی، پھر کہا، خولا بیٹا ہاتھ دو اپنا مجھے۔ خولا نے ناسمجھی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ختیجہ نے مسکرا کر ہاتھ تھاما، پھر کہا، بیٹا آپ کو میں نے اپنی بیٹی دل سے تسلیم کیا ہے، اور بیٹیاں اپنی ماں پر کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتی۔ اتنی محبت دیکھ کر خولا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر ختیجہ نے کہا، اچھا کیا آپ نے ذکر چھیڑ دیا اپنے فارغ ہونے کا، میں کہنے ہی والی تھی کہ آپ سٹڈی کنٹینیو کر لو۔ ویسے کہاں تک پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ میٹرک کی تھی، خولا نے جواب دیا۔ گڈ، آپ کا آج ہی کالج میں ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ ان عربک۔ اور اقبال بتا رہا تھا کہ آپ آن لائن قرآن ٹیچ کرنا چاہ رہی تھی۔ جی مجھے اس کام کا بہت شوق ہے، ٹیچنگ بہت پسند ہے مجھے، خولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ خولا کی مسکراہٹ دیکھ کر دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کام سے اسے خوشی ملتی ہے، تو اب تو یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اوکے، تو ڈن ہو گیا۔ اقبال جلد سے جلد خولا کے موبائل کا انتظام کرو، سارا پروسیجر ڈن کرو اور میری بیٹی کو اسٹوڈنٹس فائنڈ کر کے دو، اوکے؟ جی امی، اقبال نے فرما برداری سے جواب دیا۔
پھر سب نے بریک فاسٹ کیا۔ خولا آیا کے ساتھ برتن کچن میں رکھوانے لگی تو اقبال نے ختیجہ کو کمرے میں لے گیا۔ ماما، اچھی بات ہے یہ، آپ آگے خولا کو پڑھانا چاہتی ہیں اور آن لائن قرآن ٹیچنگ کا تو بہت اچھی بات ہے، مگر ایڈمیشن کے لیے خولا کی پیپرز، بے فارم، رزلٹ کارڈ وغیرہ چاہیے ہوں گے۔ کل تو حالات ہی کچھ ایسے نہیں تھے، یہ چیزیں کہاں ذہن میں آنی تھیں، اب ان کا کیا کریں؟ ختیجہ نے ایک آئی برو اوپر اچکاتے ہوئے فخریہ انداز میں کہا، تم نے اپنی ماں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جب کل مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خولا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو میں نے خولا کے سارے کاغذات لے لیے تھے ان سے۔ اقبال نے مسکرا کر سر کو خم کیا، واقعی میری ماں ہیں آپ۔ پھر اقبال نے گاڑی نکالی اور جا کر ICS میں ایڈمیشن کروائے۔ یہ اگست کا مہینہ چل رہا تھا، کالج سٹارٹ ہونے میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ یہ ہفتہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ خدیجہ نے یونیفارم، بک، سب ضرورت کا سامان لے لیا تھا۔ آج خولا یونیفارم پہنے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی، بہت خوشی ہو رہی تھی اسے۔ اسٹڈی کا بہت شوق تھا، گھر میں تو اس نے میٹرک بھی بہت جتن کر کے کی تھی۔ فائنلی وہ کالج جا رہی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اقبال نوک کرنے لگا تو شیشے میں خولا کے مسکراتے عکس پر نظر پڑی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ مسکرایا، پھر نوک کیا اور کہا، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں باہر۔ خولا نے فٹافٹ بیگ اٹھایا اور باہر کو چل دی۔ کالج کا پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا، خولا کی فرینڈز بھی بن گئی تھیں 3 لڑکیاں۔ اب وہ گھر آ کر ختیجہ کو سارے دن کے قصے سنا رہی تھی، اپنی سہیلیوں کا بتا رہی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ خدیجہ نے اس کی خوشی دیکھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ یہ نیکی کرنے کی جو توفیق اس کے رب نے اسے عطا فرمائی ہے، شاید یہی ہی اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے لوگوں کی مدد کا وسیلہ بنائے، آمین۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان اپنی رحمت کرتا ہے۔ پھر ختیجہ نے کہا، خولا بیٹا، ایک گڈ نیوز ہے تمہارے لیے، چلے چلیں گیس کریں کیا ہو سکتی ہے وہ؟ کیا یاد کریں گے، میں ہی بتا دیتی ہوں۔ خولا بیٹا، اقبال نے سارا پروسیجر ڈن کر کے آپ کو اسٹوڈنٹس فائنڈ کر کے دے دی ہیں، آپ آج سے ہی انہیں پڑھانا شروع کر سکتی ہو۔ سچی مچی؟ خولا نے چہک کر پوچھا۔ جی سچی مچی، ختیجہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے سے اقبال بھی خولا کا یوں چہکنا دیکھ چکا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نا، ختیجہ نے کہا کہ فورین کنٹریز کے ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے آپ کو صبح 4 بجے کلاس دینی ہوگی۔ جی مما، مجھے اقبال سر نے بتایا تھا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے نا، لیکچر کی پریپریشنز کے لیے 3:30 تک اٹھنا ہوگا، قرآن ٹیچنگ کے ساتھ تہجد فری۔ خولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری بیٹی ہے بھی بہت نیک۔ ختیجہ نے خولا کو پیار کرتے ہوئے کہا، اچھا بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا، اقبال بھی اسی وقت بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو بلا جھجک اس سے پوچھ لینا، اوکے؟ جی ماما، جزاک اللہ، خولا نے جواب دیا۔ پھر جیسے 3:30 ہوئی، خولا کا الارم بجا، وہ اٹھی، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ساری سیٹنگز چیک کی، سب ٹھیک ہے۔ وہیں ٹیبل کی سائڈ پر ایک نوٹ ملا، اس پر لکھا تھا کہ آپ کو اسکائپ پر پڑھانا ہوگا کیونکہ لیکچر 40 منٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے اور زوم میٹنگ تو 40 منٹس کی ہوتی ہے۔ اور بھی چھوٹے چھوٹے نوٹس پر ڈیٹیلز لکھی تھیں۔ وہ پڑھ کر مسکرائی، یہ سر نے چھوڑے ہوں گے میرے لیے، وہ واقعی ایک بہت اچھا انسان ہے۔ میں بات کروں گی مما سے کہ اس رشتے کو ختم کر دیں تاکہ وہ ریلیکس ہو کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر سکیں۔ یہ صحیح رہے گا۔ ہنسی آ رہی ہے نا آپ کو بھی کہ اب ان جناب کی پسند کی لڑکی کون ہے؟ ہمیں تو اچھے سے پتہ ہے نا یہ۔ پھر اسکائپ کھولی تو اس میں اکاؤنٹ بنا ہوا تھا۔ سیٹنگز چیک کرتے ہوئے خولا کو اسکرین شیئرنگ کا بٹن نہیں مل رہا تھا۔ اوف، کیا کروں؟ زوم میٹنگ کی سیٹنگز کا تو پتہ تھا اچھے سے، اب اسکائپ میں اسکرین شیئرنگ کہاں سے ہوتی ہوگی؟ لیکچر سٹارٹ ہونے میں 10 منٹس ہی باقی ہیں، سر سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی۔
مگر پوچھنا تو ہے نا، کوئی نہیں جاتی ہوں پوچھنے۔ کمرے سے باہر جا کر سر اقبال کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے لگی تو ڈور لاک نہیں تھا، ہاتھ لگتے ہی کھل گیا۔ سامنے ہی وہ نماز پڑھ رہے تھے تہجد کی۔ انتظار کیا، جیسے ہی ان نے سلام پھیرا۔ جی کچھ کہنا ہے آپ نے؟ اقبال نے خولا سے پوچھا۔ جی وہ اسکائپ پر اسکرین شیئرنگ کہاں سے کرتے ہیں؟ یہ ان کی پہلی گفتگو تھی جب سے ان کا نکاح ہوا تھا، اس لیے وہ جھجک رہی تھی۔ اوکے میں ابھی بتاتا ہوں۔ پھر اقبال نے سیٹنگ سمجھا دی۔ کلاس شروع ہو گئی۔ اس نے بہت خوشی سے انٹرو دیا، پھر پڑھانا شروع کیا، پھر لیکچر ختم ہو گیا۔ وہ کافی خوش بیٹھی تھی۔ اسی وقت ڈور نوک ہوا۔ جی کون؟ میں، اقبال، آواز آئی۔ وہ چونکی۔ جی آ جائیں۔ اس نے فٹافٹ اپنا حجاب سیٹ کیا۔ کیسی رہی کلاس؟ اقبال نے پوچھا۔ بہت اچھی رہی، جزاک اللہ۔ وہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، اقبال نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جی کہیں، خولا نے جواب دیا۔ میں نہیں جانتا، شاید نکاح کی طاقت ہے یہ، کہ میرے دل و دماغ میں اب آپ کے علاوہ کوئی سوچ آتی ہی نہیں ہے۔ بہت محبت ہو گئی ہے آپ سے، یوں لگتا ہے کہ اب آپ کے علاوہ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا میں۔ اس نے سامنے بیٹھے اس معصوم چہرے کو دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد پھر وہ بولا۔ میں جانتا ہوں آپ ذہین ہیں، حسین ہیں، آپ مجھ سے بھی بیٹر ڈیزرو کرتی ہیں۔ میں راضی ہوں۔ کمرے میں اچانک سے اس کی آواز گونجی اور وہ فکسا رہ گیا۔ میں نے کہا میں راضی ہوں۔ بس اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ اقبال یہ سنتے ہی فوراً سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی اس نے کہا ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بریک فاسٹ کی ٹیبل پر جب دونوں آ کر بیٹھے، ختیجہ نے نوٹ کیا دونوں ہی اپنی مسکراہٹ قابو کرنے کی کوشش میں تھے۔ ختیجہ نے تجسس سے پوچھا، خیریت کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ختیجہ کو تھوڑی حیرانی ہوئی مگر پھر کچھ نہیں پوچھا۔ بریک فاسٹ کرتے ہی اقبال نے ختیجہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، مما کچھ کہنا ہے آپ سے؟ جی بولو بیٹا، ختیجہ نے جواب دیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ خولا فٹاک سے کمرے میں بھاگ گئی۔ ختیجہ نے حیرانی سے پوچھا، خولا کو کیا ہوا؟ اقبال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شاید وہ جانتی ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ اچھا ہاں بتاؤ۔ مما میں خولا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور خولا راضی ہے؟ ختیجہ نے حیرت و خوشی کے ملے جلے انداز میں پوچھا۔ یہ کب ہوا؟ پھر اقبال نے اپنے اظہار کی ساری بات بتائی۔ اب آتے ہیں 2 ہفتے بعد کے سین میں۔ خوبصورت بڑا سا ہال مہمانوں سے چکا چک بھرتا جا رہا تھا۔ سارے ہی بہت خوش نظر آتے تھے۔ اچانک سے سب لوگ، اور اقبال خاص طور پر جو دلہا بنا اسٹیج پر بیٹھا، چونکا تھا۔ سامنے سے خولا، ڈارک ریڈ فراک پہنے، سر پر پیارا سا ہیئر سٹائل اور سلیقے سے سجایا گیا دوپٹہ، بہت حسین دلہن لگ رہی تھی۔ چلتے ہوئے اسٹیج کے پاس گئی۔ اقبال نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسٹیج پر چڑھ گئی۔ سب کی ہی زبان پر تھا، کپل بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ پھر سناتے ہیں 1 ہفتے بعد کا سین۔ سنیں ذرا۔ جی سنائیں، اقبال نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا۔ اوف مذاق نہیں کرے نا، میں سیریس ہوں۔ اچھا جی۔ ہاں نا، مجھے یہ میتھ کا چیپٹر 2 کا ایکسرسائز 4 کا لانگ کوشچن سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اچھا دکھاؤ مجھے۔ یہ تو اتنا آسان ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اوہ میری بیوی اتنی نکمی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اقبال نے آنکھ مارتے ہوئے چڑھایا۔ آپ تو جیسے بہت ٹاپ کرتے آئے ہیں نا، خولا نے مذاق سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی میں نے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ اور اچھا دیکھنا، اب تو میں بھی ٹاپ ہی کروں گی۔ اچھا جی، اگر نہ کیا تو میرا نام چینج کر دینا۔ کیا رکھوں؟
خولا سے مسز اقبال نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت خدیجہ گھر انٹر ہوئی۔ خولا بھاگ کر گئی۔ مما یہ مجھے نکمی کہہ رہے ہیں، دیکھے نا۔ اچھا میں پوچھتی ہوں اس سے، اس کی تو خیر نہیں آج، میری بیٹی کو نکمی بولا ہے، ایسی کی تیسی۔ خدیجہ بھی ان کی نوک جھونک کا مزہ لے رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے خولا کو اتنی ساری خوشیاں کیوں ملی؟ کیونکہ اسے یقین تھا، بہت یقین تھا کہ اس کا رب رحمان ہے، بہت رحمان ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ تو سمجھ گئے نا آپ، ہمیں بھی کیا کرنا ہے، بہت یقین رکھنا ہے اپنے رب پر کہ وہ بہت رحمان ہے انشاءاللہ۔